ایران اور اسرائیل میں سے کس کا پلڑا اب تک بھاری رہا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہے، ایک طرف پوری دنیا کے بدماش کھڑے ہیں، ایک طرف پوری دنیا کے ظالم جابر قوتیں کھڑی ہیں، ایک طرف پوری نیٹو کی آرم فورسز کھڑی ہیں، ایک طرف پورا دہشت گرد ریاست، ایک ناجائز ریاست، مغرب کا ناجائز بچہ کھڑا ہے جو پہلے جارڈن کو تباہ کیا، اس نے لبنان کو تباہ کیا، اس نے لیبیا کو تباہ کیا، اس نے فلسطین کو تباہ کیا، اس نے سیریا کو تباہ کیا، اس نے عراق کو تباہ کیا۔ اس ناجائز بچہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کو پیدا کرنے والے تمام اس کے جو والدین ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری طرف ایران تنہا کھڑا ہے، وہ اکیلا کھڑا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی طرف اگر کوئی رخ کر کے پتھر بھی مارتا ہے تو ہمیں اس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے کہ جناب کیا جو ہے وہ جواب دیا گیا، جس بھیانک انداز میں اٹیک کیا گیا سیولینز پہ، ملٹری انسٹالیشنز پہ، آئل ریفائنریز پہ، اور یہ بات آج سے 28 سال پہلے سے نیتن یاہو صاحب جب ابھی ان کے بال سفید نہیں ہوئے تھے تب سے ہی فرما رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے، ہمیں چند دن میں بننے جا رہا ہے، ہمیں آج نہیں تو کل اس پہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اٹیک کر لینا چاہیے۔ تو یہ ایک فراڈ تھا جو اسرائیل کرنا چاہتا ہے ہمیشہ سے۔ جس ملک میں انہیں آئل گیس کے ذخائر نظر آتے ہیں امریکہ وہاں پہ اٹیک کرتا ہے، جس ملک میں تھوڑی بہت غیرت نظر آتی ہے وہاں پر جو ہے وہ اسرائیل اٹیک کرتا ہے۔ کئی جگہوں پہ امریکہ اپنی درندگی کو براہ راست جو ہے وہ شو نہیں کرنا چاہتا تو اس نے اپنا جو بچہ پالا ہوا ہے اس بغل بچے کو اسرائیل کو آگے کر لیتا ہے۔ تو اس وقت ایران نے جس جرات مندی سے اس کو رسپونڈ کیا، جس جرات مندی سے اپنے خیبر شکن بیلسٹک میزائلز کو لانچ کیا، اپنے ڈرونز کو لانچ کیا، اور اس کے کئی میزائلز، اس کے کئی ڈرونز جو آئرن ڈوم تک کو جو ہے وہ اس کیا کہتے ہیں اوور کم کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹس کو جا کے ہٹ کر کے آئے، حائفہ کا پورٹس کو جا کے ہٹ کر کے آئے، حائفہ کی آئل ریفائنریز کو جا کے ہٹ کر کے آئے۔ تو اس پر ایران یقیناً مبارکباد کا مستحق ہے۔ یہ جنگ ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، میرے نزدیک یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے۔ جیسے پاکستان انڈیا کی جنگ نہیں تھی، ایمان اور کفر کی جنگ تھی۔ ہندوتوا کو ٹکر پاکستانیوں نے دی تھی اور صہیونیوں کو ٹکر ایرانیوں نے دی ہے۔ عالم اسلام کا جو کردار ہے پہلے اس پر بھی بات کر لیں کہ وہ کیسے آپ اینالائز کریں گے؟ سعودی عرب ہو گیا، ترکی ہو گیا، اور ترکی کے تو تعلقات بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں سر۔ دیکھیں، ساروں کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی، کسی کے اسرائیل سے براہ راست ہے، کسی کے انڈائریکٹ ہے۔ عالم اسلام میں بہت زیادہ منافقت ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور پوری دنیا میں ہی منافقت ہے، لوگ طاقتور کے ساتھ ہی ہیں۔ سعودیہ صاحب نے بھی جو بیان ایران کے حق میں دیا وہ ایران کی ریٹیلیشن کے بعد دیا، جب اسے پتا کہ ایران کچھ کرنے جو گیا اور پوری دنیا ایران کی فیور میں ہونا شروع کی جو عام عوام ہے، تو اس نے کہا جی اس کی فیور میں بیان دے دو۔ واحد پاکستان ہے جس نے اوپنلی سب سے پہلے کہا کہ بھائی کم وٹ میں وی سٹینڈ ود ایران، حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ ایران پراکسیز کو پال رہا ہے بی ایل اے کی صورت میں سستان و بلوچستان میں، چابہار میں انڈین انوالومنٹ ہے، لیکن ہم انہیں کہتے تھے وہ نہیں مانتے تھے۔ لیکن جب 73 جو جاسوس ہندوستانی پکڑے گئے، ایران کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان واز ایٹ دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری، کہ پاک بھارت جنگ میں ہم نیوٹرل تھے لیکن پاکستان اسرائیل ایران جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ تو دنیا کیا کر رہی ہے سر، میں آپ کو عرض کروں، جب ہم نے جنگ لڑنی تھی نا تو دنیا تب بھی ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑی تھی۔ یہ کہتے ہیں سکسیس ہیز مینی فادرز۔ جب ہم لوگ جیتے، جب ہم لوگوں کی 7 انسٹالیشنز پہ اٹیک، انسٹالیشن کیا ہماری 7 مساجد پہ اٹیک ہوا تو ہم نے ان کی 26 ملٹری انسٹالیشنز جب تباہ کی تھی تو دنیا نے ہمارے ساتھ رشتہ داریاں ڈھونڈنا نکال دی۔ کوئی کہتا ہے جی تحریک خلافت میں آپ نے ہماری ساتھ بڑی مہربانی کی، کوئی کہتا ہے جناب آپ نے ہمیں جو ہے اپنے فوجی دیے تھے جنہوں نے ہمارا دفاع کیا تھا ہماری سلطنت کا، کوئی کہتا ہے جی آپ کے ساتھ ہماری بڑے اچھی رشتہ داری ہے، کوئی چاچے کا بیچا بن گیا، کوئی پھوپھو کا، کوئی ماما کا، کوئی خالہ کا۔ تو یہ رشتہ دار تب بنتے ہیں جب آپ جیت جاتے ہیں۔ تو ایران کا بھی یہی سین ہے۔ ہم لوگوں کو قذافی بہت اچھا پیغام دے گیا تھا احتشام صاحب کہ یا تو اکیلے اکیلے مرو، لڑ کے اکیلے لڑ کے مرو، یا پھر اکٹھے ہو کے ایک بار لڑ لو تاکہ ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر نہ ہو۔ لیکن امت مسلمہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ ذلت اور رسوائی کو ہی اپنا مقدر بنانا ہے، لہٰذا ہم اکیلے لڑ کے مریں گے، ہم اکٹھے ہو کے ایک بار اسرائیل سے نہیں لڑیں گے۔ یہ اٹ از ویری انفارچونیٹ۔ خواجہ آصف صاحب نے ابھی قذافی صاحب جیسے بیان دیا ہے پارلیمنٹ کے فلور سے، اور بڑا اہم اور دبنگ بیان تھا ان کا اور پورے عالم اسلام میں سراہا گیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ریئیکشن ابھی تک عالم اسلام نے شو نہیں کیا ہے، سولیڈیرٹی کے حوالے سے، یکجہتی کے حوالے سے، یا او آئی سی کے کانفرنس کے حوالے سے، یا تمام اسلامی ممالک کی فوجوں کا ایک سربراہان کا ایک اجتماع ہونا چاہیے، چاہے اسے بھی او آئی سی کے پلیٹ فارم کے تحت کیا جائے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی حرکت ہمیں دکھائی نہیں دے رہی سر۔ فلسطین کا مسجد الاقصیٰ کا امام تھا احتشام بھائی، میں آپ کے جواب میں بتانا چاہوں، مسجد الاقصیٰ کے امام نے
2-3 جمعوں پہلے جو خطبہ دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ جہاں 60,000 بچے شہید ہو جائیں، جہاں گھر تباہ ہو جائیں، بستیاں جو ہیں وہ غرق ہو جائیں، اور ایسے معاملے میں اگر امت کو ہوش نہیں آیا تو میرے خطبے سے کسی کو ہوش نہیں آئے گا. صفحے بنائے نماز کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر. یہ آدھے منٹ کا خطبہ تھا. اس کے بعد خطبہ دینا چھوڑ گئے فلسطینی علماء بھی. تو جو فلسطین کے 60,000 بچوں کی شہادت پہ جنہیں ہوش نہیں ہے، آپ کو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جناب امت مسلمہ کے جرنیل جاگ جائیں گے ایران کے معاملے میں. یہ بزدل اور بغیرت ہیں. آپ کو اپنے حصے کی جنگ خود لڑنی ہے. پاکستان اپنے حصے کی جنگ خود لڑا. ہم لڑے. ہمیں جب ہوا تو ہمیں تانے دیے جاتے تھے تو پنجابی اور ہندو کی جنگ ہے. ہمارے پنجاب نے ثابت کیا، کشمیر نے ثابت کیا جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. اینی ہاؤ بات یہ ہے ایران کے معاملے میں اور کوئی کچھ کرے نہ کرے، پاکستان کا آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ اشتہار نہیں لگا سکتا. ہم نے آذربائیجان کو بھی سپورٹ کیا آرمینیا کے اگینسٹ، تبھی اس کی ہر بلڈنگ پہ پاکستان جیسے ایک مقروض ملک کا جھنڈا لگا ہوتا ہے. کچھ تو کیا ہے ہم لوگوں نے. چیچنیا میں اگر سابق وزیر اعظم جا کے اس کے صدر کو مل آتا ہے رمضان کو اور وہ 10,000 فوجی یوکرین کے خلاف روس کو دینے کا اعلان کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ تو ہم نے ماضی میں کیا ہوگا اس کے لیے. آج بوسنیا میں چلے جائیں اور وہاں کے مسلمانوں کو جا کے صرف یہ بتا دیں کہ آئی ایم فرام پاکستان، تو وہاں کی مائیں جھولیاں اٹھا کے آپ کو دعا دیتی ہیں. اٹ مینس یو ہیو ڈن سم تھنگ فار دیم. تو آپ کیا کہتے ہیں عمرے پہ چلے جائیں اور یہ جانتے ہوئے کہ سعودیہ کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں اگینسٹ حوثی قبائل، لیکن اگر کوئی یمنی آپ کو ملے تو وہ بھی آپ کے ماتھے کو چومتے. اٹ مینس پاکستان از ڈوئنگ سم تھنگ فار امت مسلمہ. پاکستان has never disappointed امت مسلمہ and it will never disappoint امت مسلمہ. لیکن ہم وہ لاہور کراچی کے پیروں کی طرح جو ہے وہ عرس کے اشتہار نہیں لگا سکتے جنہوں نے کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اشتہار پہ بڑے اپنے معجزے لکھ دیتے ہیں. ہماری مجبوریاں ہیں، ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں اور مجبوریاں یہ ہے کہ ہمارے حکمران تھوڑے بہت چوری کر لیتے ہیں. عوام کا پیسہ اور ان کا پیسہ بیرونی ممالک کے بینکوں میں پڑا ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ بہت کچھ بتا نہیں سکتے. IMF کی بھی تلواریں لٹک رہی ہوتی ہیں. ادروائز پاکستان has done a lot for امت مسلمہ and it will do. ایران کو کم از کم ہمارے معاملوں میں بالکل سکھلا ہونا چاہیے، اور اس کو پتہ بھی UN کے سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی ایران نے الجیریا، چائنا، روس اور سب سے اوپر پاکستان، ان صرف 4 ممالک کا شکریہ ادا کیا تھا. تو اٹ مینس پاکستان had done something for them. اچھا شیخ صاحب